اللہ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی ایک میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مولوی صاحب کی 5 بیٹیاں تھیں۔ رمضان میں وہ تراویح پڑھا رہے تھے اور انہیں امید تھی کہ چاند رات کو محلے والے انہیں کچھ پیسے دیں گے تو وہ ان پیسوں سے بیٹیوں کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے گوشت لے آئیں گے، جو ان کو سال میں 1-2 بار نصیب ہوتا۔ بیٹیاں رمضان میں مولوی صاحب سے فرمائش کرتی تو وہ کہتے چاند رات کو پیسے ملیں گے تو سب کچھ لے کر دوں گا۔ چاند رات کو مولوی صاحب کو کسی نے 10 اور کسی نے 20 روپے دیے تو وہ اترا ہوا چہرہ لے کر گھر آئے تو بیٹیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، کیونکہ کئی نوجوان اور بزرگ لوگ اعتکاف بیٹھے تھے۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا تو ہر سو خوشیاں اور رونق سی پھیلنے لگی۔ مسجد کے اندر موجود سبھی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے اور نئے ماہ کے آغاز کے لیے دعایا کلمات ادا کرنے لگے۔ رمضان المبارک کا سارا ماہ خیر و عافیت سے گزر چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی قالین پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح پر کچھ ورد کرتے ہوئے مسکرائے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ساتھ ہی ساتھ انہیں خوشی بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اب محلے دار انہیں کچھ پیسے بطور ہدیہ دیں گے۔ ان کا دھیان بار بار اپنی بیوی اور بچیوں کی جانب جا رہا تھا، جو اس انتظار میں بیٹھی تھیں کہ کب ان کے ابو پیسے لے کر گھر آئیں اور اماں راتوں رات انہیں عید کے لیے جوڑے لا کر دیں۔ لوگ آتے اور مولوی صاحب سے مصافحہ کر کے چاند رات کی مبارکباد دے رہے تھے۔ مولوی صاحب ہر ایک کو دعا دیتے، ایک امید سے ان کی جانب دیکھتے۔ دل میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے، اتنے پیسے تو بن جائیں کہ وہ کل صبح کے لیے تھوڑا سا گوشت بھی خرید لیں۔ انہیں یاد تھا کہ پچھلی عید پر ان کے ہاں گوشت پکا تھا۔ ان کی 5 بیٹیوں کو عید سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ آج ان کے ہاں گوشت پکے گا، اور کتنے ہی عرصے بعد وہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھانے کی بجائے سالن کے ساتھ کھائیں گی۔ مولوی صاحب انہی سوچوں میں گم تھے کہ 2 مرد ان کے قریب آئے اور ہاتھ ملانے کے بعد ان میں سے ایک نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ اس پل ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ تو شاید اس پل کے انتظار میں بیٹھے بے چین ہو رہے تھے، مگر جب ان کی نظر اپنی ہتھیلی پر گئی تو وہ ششدر سے رہ گئے۔ اس پل ایک اور شخص نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر پیسے رکھے تھے، پھر یکے بعد دیگرے کئی لوگوں نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ مولوی صاحب بمشکل مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کرتے رہ گئے۔ ایک لمحے میں ہی ان کی ساری خوشی سمٹ کر سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہ گئے۔ کسی شخص نے 10 روپے ان کے ہاتھ پر رکھے تھے تو کسی نے 50 روپے ان کی ہتھیلی پر رکھ کر گویا احسان کیا تھا۔ جن کی زیادہ بساط تھی اس نے 100 روپے دے دیے تھے، مگر مولوی صاحب کا حلق کانٹوں سے بھر چکا تھا۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، سارے ہی نمازی اور روزہ دار اعتکاف بیٹھے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ہنسی خوشی مسجد کی دہلیز پار کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جھٹ سے دائیں بائیں نظریں پھیری، مسجد تو خالی ہو چکی تھی، سوائے 2 لوگوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے، اب وہی درد اور کرب سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مولوی صاحب بہت صابر شخص تھے، مگر آج نہ جانے کیوں وہ اس قدر ٹوٹ گئے کہ آنکھوں کے آگے بازو رکھ کر بے آرزو رونے لگے۔ ایک مسجد ہی تو وہ جگہ تھی جہاں سجدے میں گر کر جتنا چاہے خدا کی بارگاہ میں رو لیا جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ مولوی صاحب کو اس پل اپنی 5 بیٹیاں یاد آئی تھیں جو اپنے باپ کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ پورا مہینہ وہ ان سے یہی کہتے رہے کہ چاند رات آئے گی تو ان کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، بس چاند رات آ جائے بیٹیوں، جیسے ہی لوگ پیسے دیں گے تم لوگ جا کر نئے کپڑے لے آنا۔ اسی پل ان کے دماغ میں منجلی بیٹی کی آواز گونجی تھی، جو سوکھی روٹی کو توڑ مروڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے ایک سے بولی تھی کہ صرف کپڑے ہی نہیں، مجھے تو اس عید پر گوشت بھی کھانا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے گوشت کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ روزانہ بیٹیوں کے کئی سوالات اور ان پر خاموش مولوی صاحب کا آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں گر کر رو پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تو اتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے کہ گوشت ہی خرید سکتے۔ رات ہو چکی تھی اور آج وہ وقت سے زیادہ ہی دیر لگا چکے تھے۔ وہی دوسری جانب ان کی بیوی اور بیٹیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ آج تو چاند رات تھی، ہر سو کافی چہل پہل تھی، محلے کے گھروں سے کھانے اور مہندی کی خوشبوئیں ان تک آ رہی تھیں، مگر وہ کیسے کچھ لے سکتے تھے؟ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ کتنی ہی دیر مولوی صاحب خود میں ہمت جمع کرتے رہے تاکہ کسی طرح گھر جا کر بیوی بچیوں کو بتا سکیں، مگر آج تو ان کی ہمت ہی جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ روز اپنی بچیوں کو جھوٹی امید بندھا رہے تھے، اور آج جب اس امید کی تکمیل کا وقت آ گیا تو لوگوں نے جیب سے یوں 10 اور 50 روپے نکال کر مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھے، گویا وہ روز ان کے در سے مانگ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کا دل اس پل شدید تکلیف سے دوچار تھا۔ انہوں نے ہمت اکٹھی کی اور وہ پھٹے پرانے نوٹوں کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور جانے سے پہلے ایک دفعہ آسمان کی جانب دے کر یہ ضرور کہا تھا کہ میرے مالک، میری عزت رکھ لینا، میری بچیاں بڑی آس لگائے بیٹھی ہیں، ان کی آس کو ٹوٹنے مت دینا۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب مسجد سے باہر نکل آئے۔ بار بار ان کی نظر اپنے ہاتھوں کی جانب جا رہی تھی جہاں چند پیسے ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ان پیسوں سے تو ایک بیٹی کا سوٹ آنا بھی مشکل تھا، بھلا 5-5 کا سامان کہاں سے آتا؟ وہ انہی سوچوں میں گم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر آج وہ جان بوجھ کر آہستہ چل رہے تھے۔ بس یہی سوچ تھی کہ ان کے جانے سے پہلے ہی ان کی بیٹیاں سو چکی ہوں، کم از کم انہیں ان سے نظر تو نہیں ملانا پڑے گی۔ کیسا باپ تھا جہاں ہر سو چاند رات کی خوشیاں تھیں، وہاں مولوی صاحب جیسے کئی لوگ یوں ہی پریشان حال سڑکوں اور گلیوں میں گھوم رہے تھے۔
وہ ابھی بھی معاف دماغ کے ساتھ چند دن پہلے کا منظر سوچنے لگے۔ ان کے کرب میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا جب انہیں کچھ روز پہلے کا منظر یاد آیا، جب ان کا گزر ایک مارکیٹ سے ہوا تھا۔ آس پاس کافی لوگوں کا رش لگا تھا، پھل فروشوں کی مانگیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب ایک نظر پھلوں پر ڈالتے اور پھر ان پر لگی قیمتوں کی ہانک سنتے جو ان کی پہنچ سے اوپر تک کی تھی۔ پھر بے ساختہ ان کا ہاتھ اپنی جیب پر جاتا جس میں اس وقت صرف 50 روپے موجود تھے۔ بھلا 50 روپے میں کون پھل دے گا؟ وہ یہی سوچ کر ایک پھل فروش کے قریب آئے۔ اس کے ٹھیلے کے پاس ایک بڑا سا تھیلا پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے جب اس میں جھانک کر دیکھا تو باسی گلے سڑے پھل اس میں رکھے ہوئے تھے۔ یقیناً ان کی قیمت بھی کم ہوگی اور شاید دکاندار دے بھی دیتا، مگر اس سے پہلے کہ مولوی صاحب سوال کرتے انہیں بے ساختہ اپنا مقام یاد آیا۔ وہ تو مسجد کے مولوی تھے، پورا علاقہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بھلا جب وہ پھل فروش سے خراب پھل لے کر چلے گئے تو لوگ انہیں دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہی سوچ کر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، مگر پھر بمشکل خود کو منانے کے بعد وہ دوبارہ اس سے سوال کرتے۔ اس سے پہلے ہی ایک راہ چلتی بلی اس تھیلے میں منہ ڈال کر اپنا من پسند پھل نکالنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ مولوی صاحب خود کی سوچ پر ہی ایک سانس خارج کر کے ہنسے اور ان پھلوں کی مارکیٹ کو نظر انداز کر کے گھر کی جانب جانے لگے۔ انہیں ایک دھڑکا سا لگا تھا، نہ جانے آج پھر انہیں کن نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی اور اس میں بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، خاص کر مولوی صاحب جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے جو اپنی جھجک کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر ادھار تک مانگنے سے کترایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی تھیلی میں ٹماٹر، مرچ اور دھنیا لیے وہ گھر کی جانب آ رہے تھے۔ کل بھی ان کی بچیوں نے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھائی تھی، آج وہ ان چیزوں سے تھوڑی چٹنی بنائیں گی تو افطاری کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب یہی سوچ کر مسکرانے لگے۔ کہیں نہ کہیں یہ بس خود کو ہی تسلی دینے جیسا تھا۔ مولوی صاحب بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ان کی 5 بیٹیاں صحن میں چارپائی پر بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھیں۔ پرانے بوسیدہ کپڑے، عام سی شکل و صورت کی 5 بہنیں سروں پر سلیکا سے دوپٹہ کیے اپنے ابو کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو 5 کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو کے ہاتھ میں تھیلی دے کر سب سے چھوٹی بیٹی نمرہ بولی، لگتا ہے آج ابو ہمارے لیے کچھ خاص چیز لائے ہیں، قسم سے بہت عرصہ ہو گیا ہے کوئی چٹپٹی چیز کھائے ہوئے۔ اتنا کہہ کر اس نے جب تھیلی کا منہ کھول کر دیکھا تو اندر چند ٹماٹر اور مرچ دے کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہیں مولوی صاحب اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ چکے تھے۔ بھلا اب بیٹی کو کیا جواب دیتے؟ بیٹی کو اترا چہرہ اور ختم ہوتی امید دے کر مولوی صاحب کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے تھیلی کو بیوی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے کہ لو بیگم، آج چٹنی بنا لو، بہت دن ہوئے میری بچیاں سوکھی روٹی سے ہی گزارا کر رہی ہیں۔ مولوی صاحب کی بیوی نے خاموشی سے وہ تھیلی لے کر رکھ دی۔ افطار میں اب اتنا وقت کہاں بچا تھا جو وہ چٹنی بنا لیتی؟ افطار کا وقت ہو چکا تھا، مگر مولوی صاحب سر جھکائے گویا شرمندہ سے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ سامنے جگ میں سادہ پانی اور سوکھی روٹی رکھی گئی تھی، بس یہی تو ان کی افطاری تھی جو وہ کرتے آ رہے تھے۔ وہ نظریں اٹھا کر دیکھنے سے بالکل گریز کر رہے تھے۔ ان کے سامنے قطار میں ان کی 5 بیٹیاں بیٹھی آج پھر حسرت سے دسترخوان کو دیکھ رہی تھیں۔ بھوکا پیٹ کئی قسم کے پکوان کھانے کی خواہش کرتا تھا، مگر ان کے نصیب میں تو بس یہ خراب آٹے کی سوکھی روٹی ہی تھی جسے کھا کر منہ بھی کڑوا ہو جایا کرتا تھا۔ روز وہ خواب سجائیں کہ آج تو ان کے ہاں بھی اچھی افطاری کھانے کو ہوگی، کچھ تازہ پھل اور نمکین چیزیں کھانے کا دل تو ان کا بھی کیا کرتا، مگر جب سفید ریش باپ کو دیکھتی تو اپنی تمام تر خواہشات کا گلا وہی گھونٹ دیا کرتی تھی۔ کئی روزوں سے وہ مولوی صاحب کو روزانہ صبح اپنی اپنی فرمائش بتایا کرتی تھیں، مگر جب شام کو وہ خالی ہاتھ گھر آتے تو ان کا چہرہ اتر جایا کرتا۔ اس پل دسترخوان پر 7 لوگ موجود تھے اور 7 کے دلوں میں الگ الگ کئی اندیشے تھے، کئی سوالات تھے۔ مولوی صاحب بیوی اور بیٹیوں سے نظریں چرا رہے تھے کہ کہیں وہ ان سے آج پھر سوال نہ کر لیں کہ ابو جی، یہ محلے والے مسجد میں تو روزانہ افطاری کرواتے ہیں، ٹرے بھر بھر کر لوگوں کے گھروں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے کہا کریں نا تھوڑی افطاری ہمارے ہاں بھی بیچ دیا کریں، آخر کو آپ اس محلے کی مسجد کے مولوی ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مولوی صاحب جھیم سے جاتے تھے۔ ان کی خودداری کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے 1 روپیہ بھی مانگیں۔ بیٹیاں اور بیوی بھی واقف تھیں، اس لیے ان سے روز روز کہنا چھوڑ چکی تھیں۔ مولوی صاحب نے انہیں یہی کہہ رکھا تھا کہ چاند رات کو محلے دار انہیں پیسے ہدیہ کریں گے۔ آخر کو سارا رمضان وہ ان کو روزانہ قرآن مجید کی چند آیات کو تفسیر کے ساتھ سمجھایا کرتے اور پھر نماز تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی آس پر بچیاں خاموش ہو جاتی اور روزانہ پانی کے ساتھ روٹی کھا کر روزہ افطار کر لیا کرتی۔ آج پھر روٹی کم پڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جب یہ دیکھا تو فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تم لوگ پیٹ بھر کر کھا لو، اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں۔ مولوی صاحب گھر سے نکل کر مسجد کی جانب چل دیے۔ راستے میں گھروں سے افطار کے وقت آتی خوشبو ان کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے جو ہے اسی پر راضی ہو کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہیں امید تھی کہ چاند رات کو محلے والے انہیں اتنے پیسے ضرور دیں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مہنگے نہ سہی مگر نئے کپڑے دلا کر دے سکیں گے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو کئی لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے راستہ چھوڑنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پورا محلہ ہی مولوی صاحب کی بہت عزت کیا کرتا تھا، مگر آج تک کسی نے خوشی سے مولوی صاحب کو پیسے بطور ہدیہ نہیں دیے تھے۔ انہوں نے تمام نمازیوں کو واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تراویح پڑھائی اور پھر رات کو گھر میں داخل ہو گئے۔ یہی رمضان میں ان کا معمول ہوا کرتا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹیاں سو چکی تھیں، مگر بیوی ابھی تک صحن میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔
मौलवी साहब आकर बैठे तो कुछ देर तमहीद बांधने के बाद वो बोली कि मौलवी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौधरियों के यहाँ मुलाजमत शुरू कर दूं। कल भी पड़ोसन बता रही थी कि बड़ी मालकिन को उनकी खिदमत के लिए एक मुलाजमा दरकार है। बीवी के अल्फाज सुनकर मौलवी साहब के चेहरे का रंग बदला। वो चेहरे पर संजीदगी सजाए बीवी से बोले कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मेरे जीते जी तुम दूसरों के घरों में नौकरी करोगी। मौलवी साहब की बीवी इस बार संजीदगी से उन्हें देखने लगी। आखिर करती भी क्या, एक तो 5 बेटियों की जिम्मेदारी सर पर थी, 5 जवान थी, कल को उन्हें लेकर 100 खर्चे पूरे करना थे। ऐसे में मौलवी साहब मोहल्लेदारों के भरोसे बैठकर इस उम्मीद से वक्त गुजारते कि लोग हदिया देंगे तो बेटियों की ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। मौलवी साहब ने अपनी बीवी को फौरन मना कर दिया और यही बोले कि मोहल्ले के लोग चांद रात को पैसे देंगे तो जाकर बच्चियों की खातिर कुछ सामान ले आना। उनकी बेटियों की हर ख्वाहिश के आखिर में वो यही कहा करते थे कि मोहल्ले के लोग जब भी पैसे देंगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा खाना और कपड़े ले आऊंगा। मगर आज सब्र का फल यह मिला था, चंद फटे बोसीदा 10 और 50 के नोट जिनसे वो गोश्त तक नहीं खरीद सकते थे। मौलवी साहब बोझल कदमों के साथ घर से बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज फिर हमेशा की तरह वो खाली हाथ घर के अंदर दाखिल होते। वो ये भी जानते थे कि उनकी बीवी और बेटियां उनकी राह देख रही होंगी, मगर अब वो भी बेबस थे, क्या कर सकते थे। जो सच था वही तस्लीम करना था। अब वो इस दुनिया में वाहिद तो नहीं थे जिन पर यह घड़ी गुजर रही थी। उन्होंने घर के अंदर पहला कदम रखा। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था, सिवाय एक लालटेन के और कोई रोशनी मौजूद नहीं थी। अब्बू के कदमों की आहट सुनकर 5 बेटियां एक उम्मीद से कमरे से बाहर निकली। बाहर आईं तो सामने उनका बाप यूं ही खड़ा था, हमेशा की तरह खाली हाथ सर झुकाए। कई सवालात जुबान पर थे, मगर बाप को खाली हाथ देकर उनके तमाम तर सवालात कहीं अंदर ही दम तोड़कर कुछ देर पहले वो बेचैनी से अपने अब्बू का इंतजार कर रही थी। आज अब्बू को पैसे मिलते ही वो नए कपड़े खरीदने जाने वाली थी। छोटी बेटी को तो मेहंदी और चूड़ियों का बेहद शौक था। वो बार बार अपने खाली हाथों को देखती और फिर वक्त को। न जाने कब उसके अब्बू आएंगे और फिर वो उनके साथ बाजार से मेहंदी और चूड़ियां खरीदने जाएगी। मगर अब जब एक बार फिर मौलवी साहब उनके सामने सर झुकाए आकर खड़े हो गए तो वो इसका मतलब समझ गई। एक बार फिर उनके अरमान टूट चुके थे। वो 5 एक ठंडी सांस खारिज करके कमरे में चली गई। मौलवी साहब ये मंजर देखकर तड़प कर रह गए थे। यही लम्हा तो अजियतनाक था। उनकी बेटियां खामोश हो चुकी थी। तभी मौलवी साहब की बीवी बाहर आई और पूछने लगी कि लोगों ने पैसे नहीं दिए। बीवी का सवाल सुनकर मौलवी साहब ने लरसते हुए हाथों से वो पैसे सामने कर दिए जो लोगों ने उन्हें दिए थे। उनकी बीवी ने हैरानगी से उन पैसों को देखा और फिर एक ठंडी सांस खारिज करके रह गई। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आए थे। उनकी बेटियां शायद उनसे नाराज हो चुकी थी या फिर एक बार फिर ख्वाहिशात को दफन करके ये सोच चुकी थी कि वो कभी भी बाकियों की तरह ईद पर नए कपड़े पहनकर ईद को हंसी खुशी नहीं गुजार सकती। मौलवी साहब धीरे धीरे चलते सहन में रखी हुई चारपाई पर आकर लेट गए। आज उनका कमरे में जाने का दिल नहीं था। सुबह ईद थी और उनकी बेटियां क्या कल भी वैसा ही दिन गुजारेंगी जैसे बाकियों की बेटियां गुजारती हैं? क्या था जो लोग जरा ज्यादा पैसे दे देते, कम से कम खाने के लिए वो गोश्त तो खरीद कर ला सकते। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो यूं ही लेटकर बेआरज़ू रोते रहे। वहीं कमरे में उनकी 5 बेटियां आंखें मूंदे सोने की अदाकारी करते हुए, कई गिले शिकवे दिल में रखते हुए अपने बाप से ख्यालों ही ख्यालों में सवाल पूछ रही थी। मेहंदी, चूड़ियां, नए कपड़े और गोश्त का ख्वाब जैसे ख्वाब ही बनकर रह चुका था। दिल पर पत्थर रखकर उसी में अपनी बेहतरी समझते हुए वो 5 बहनें सो गईं। सुबह ईद का दिन था। हर सू रौनक और बच्चों की आवाजें आ रही थी। खूब पकवान बनाए जा रहे थे जिनकी खुशबू उनके घर तक आ रही थी। तभी मौलवी साहब की बड़ी बेटी उठी और कमरे से बाहर निकल आई। सामने जो मंजर उसे दिखाई दिया वो देखकर एक पल के लिए वो शस्त्र सी रह गई। कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी? मौलवी साहब गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके हाथों में कई पैकेट्स मौजूद थे जिन्हें देखकर बड़ी बेटी हैरत में मुब्तला हुई। कुछ ऐसा ही हाल मौलवी साहब का भी था। तभी बड़ी बेटी ने सबको बुलाया और उन पैकेट्स को खोलकर देखने लगी। ये देखकर उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि उन पैकेट्स में ईद के लिए कपड़े मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेहंदी, चूड़ियां और खाने पीने का सामान भी रखा गया था। मौलवी साहब की बेटियां इस सारे सामान को निकाल निकाल कर देख रही थी। उनकी आंखों में हैरत और खुशी से आंसू झलके थे। तभी वो 5 बेटियां मौलवी साहब के सीने से लगकर रोने लगी और उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोली कि बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, आपने अपना वादा पूरा कर दिया। अब हम भी ईद पर नए कपड़े और अच्छा खाना खाएंगे। मौलवी साहब बच्चियों को खुशो खुर्रम देखकर खुश हो चुके थे, मगर एक बात जो उन्हें अब तक खटक रही थी वो ये थी कि इतनी सुबह सुबह उनके घर के दरवाजे पर यह सामान रखा किसने था? मौलवी साहब को ये सारा सामान सुबह घर के गेट पर रखा मिला था। वो जो ही लेकर पलटे तो उनकी बीवी बच्चियों को ये लगा कि वही उनके लिए सामान लेकर आए हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। बीवी बच्चियों को छोड़कर मौलवी साहब घर से बाहर निकले और आसपास देखने लगे। आखिर किसे मालूम था कि मौलवी साहब को ये तमाम तर चीजों की जरूरत थी। ये तो खुदा की जानिब से भेजी हुई इमदाद जैसा था कि उनका भरम उनकी बेटियों के सामने कायम रह चुका था। वो ईद की नमाज की खातिर मस्जिद में तशरीफ ले गए। आखिर में वो दुआ मांगते हुए खूब रोए और ढेर सारी दुआएं उस शख्स के लिए की जो ऐसे हैरत अंगेज तरीके से रातों रात उनकी मदद कर गया था। मौलवी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर वो अभी भी ये समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये कौन जानता था कि आखिर कौन जानता था कि उन्हें इन अशिया की जरूरत थी।
ईद का दिन था। उनकी बेटियां नए कपड़े ज़ेबे तन करके खुश थीं। आज तो खाने में भी गोश्त बना था। छोटी बेटी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर मेहंदी लगा रही थी। मौलवी साहब और उनकी बेटी के मुंह से उस शख्स के लिए मुसलसल दुआ ही निकल रही थी। वहीं दूसरी जानिब अपने घर में अपनों के साथ एक 25-26 साल लड़का पुरसुकून सा बैठा अपनी माँ बहनों के साथ खाना खा रहा था। वो पुरसुकून था। कल रात यानी चांद रात में वो खाली मस्जिद में मौलवी साहब से जरा दूर खड़ा उनकी सरगोशियां सुन चुका था। उसका दिल इस बात पर कट के रह गया था। कैसे कैसे मजबूर लोग थे इस दुनिया में। मैंने मौलवी साहब का पीछा करके उनके घर की निशानदही की और फिर फौरन उनकी जरूरत का सामान ले जाकर खामोशी से गेट पर रख दिया। मौलवी साहब नहीं जानते थे यह खुदा के किस बंदे ने उनकी मदद की है, मगर बेटियों के सामने उनका भरम कायम रह गया था। सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिस्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान मजीद की तिलावत भी बड़े शौक से करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन पर अमल करने वाला हूँ, फिर मुझे क्यों परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी अल्लाह के एक होने की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो? तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना। मैं तो हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब वजू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई